5 سال گزر گئے اور پنجاب کا لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو سکے. جہاں تک پختونخوا کا سوال ہے، شاید کسی نے نوٹس نہیں کیا ہو، مگر وہاں بھی ایک اسمبلی ٹوٹ چکا ہے، وہاں بھی 90 دن گزر چکے ہیں اور الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. سندھ کا جہاں تک بلدیاتی الیکشنز کا سوال ہے، 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ صوبہ سندھ کا فیز 1 کا الیکشنز اور ایون جو صوبہ سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا فیز 2 کا سوال ہے وہ بھی اب مکمل ہو چکے ہیں. ہمارا 60-90 ڈیز کا تو سلسلہ سے بہت ہی آگے یہ چلا گیا ہے اور آج تک ہم اپنا چیئرمین میئرز منتخب نہیں کر سکے. تو جو 90 دن کے آر میں زبردستی پنجاب کا الیکشنز پہلے کروانا کا سازش ہے، اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں. اگر زبردستی کسی ایک صوبے میں، خاص طور میں صوبہ پنجاب میں الیکشنز پہلے کروایا جائے چند عناصر کی ضد کی وجہ سے، یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وفاق پہ ایک اثر رہے گا. اور ایک صوبہ کا ڈومیننس، جو اکثریت تو اپنی جگہ، لیکن اگر وہ صوبہ کا الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پہ اثر کرے گا. اور نہ صرف یہ ہمارا خرچہ ہے، مگر ملک کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے یہ خرچہ ہے کہ بیک ڈور سے ایک سازش کیا جا رہا ہے اس ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے. اور اس لیے ہمارا کافی دیر سے یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پہلے اتحادیوں کے اس بات پہ منا لیں، اتحادیوں کے ایک پیج پہ لے کر آئیں کہ ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے. اپنا سیاسی مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے گا تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے کہ ہم سب 1 ڈے پہ ملک بھر میں الیکشنز کروانے کے حامی ہیں. اب جو عدالت کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس پہ بھی میں نے نہیں مگر پورا پارلیمان نے ایک کنسنسس کے ساتھ یونینیمسلی ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا پارلیمان نے ایگزیکٹو کو پابند کیا ہے کہ آپ نے 4-3 کا 4-2 کا اب جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور آج بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم متحد ہیں اس بات پہ کہ ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج جو عدالت میں کچھ ایک سلسلہ چلا اور جو ہمارا پہلے سے کوشش جاری تھا کہ ڈائیلاگ
کروایا جائے. وہ نامکمل کوشش تھا. اب عید کے بعد ہمارا سربراہ اجلاس ہونا تھا جہاں تمام جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں, ہمارے جو قیادت ہے, آپس میں مل کے ہم نے اپنا کنسنسس بنانا تھا کہ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. آج جو میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں خود اس کنسنسس پیدا کرنے میں کافی دیر سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں, اور گیلانی صاحب کو, کائرہ صاحب کو, نوید قمر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے تحت اے این پی کے پاس, بی این پی کے پاس, بلوچ عوامی پارٹی کے پاس, ایم کیو ایم کے پاس, نون لیگ کے پاس, ہمارے سارے اتحادیوں کے پاس یہ سب چلے گئے ہیں اسی سلسلے میں. اور میں خود پھر کل ڈی آئی خان گیا تھا, ایک ہمارا ساتھی وفاقی کابینہ میں کی تعزیت کے لیے, اور دوسرا آبویسلی ڈائیلاگ کے سلسلے پہ مولانا صاحب سے بات کی تسلسل میں. ہمارا یہ بات چیت کا کوشش تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کے سامنے بس ایک دو مسائل فلیگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کولیشن میں میرا خیال میں ایک تو چیزوں پہ کنسنسس بنانا مشکل ہوگا. ایک, ہم سمجھتے ہیں, ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں, اور ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے, سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے, اور یہ پارلیمان میں, سینٹ میں شاید ممکن ہے, پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا, اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہوگا. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا, یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں, اینڈ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ اگر نیگوشیشنز ہوتے ہیں وہ سکسیسفل ہوں گے ود اے گن ٹو آور ہیڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے, جو اقلیتی فیصلہ ہے, جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, that is the gun to our head. تو ہم تو اپنا کوشش پہلے بھی اس عمل کے حصے تھے, آج بھی ہمارا کوشش جاری رہے گا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان, سیاسی قوتوں کے درمیان ایک بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو, ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے. مگر جب تک that order is not stayed, جب تک it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies کہ آپ نیگوشیٹ کریں؟ وہ کس چیز کا نیگوشیٹ کریں while we have a gun to our head? ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل
स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा तो पाकिस्तान को जो अवाम के असल मसाइल हैं, इसलिए आम आदमी का कोई दिलचस्पी नहीं कि क्या ये 3-4 या 4-3 का बेंच था। आम आदमी का कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन सी सियासी जमात ने कौन सा बयान आज दिया। आम आदमी की अगर कोई फ़िक्र है, वो अपने घर चलाने का फ़िक्र है, वालदेन को अपना दवाई दिलवाने का फ़िक्र है, बच्चे को स्कूल भेजने का फ़िक्र है, रात का खाना पकाने का फ़िक्र है। और आज जो मुआशी सूरत हाल है उसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। और सारे सियासी जमातें, आप हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम एक दूसरे का अलग अलग नज़रिया रखते हैं, हमारा कोशिश ये है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। मगर अफसोस के साथ इन इश्यूज़ पे तवज्जो देने के बगैर, अवाम के मुआशी हालात पे, मुआशी सूरत हाल पे तवज्जो देने के बजाय सैलाब मुतासरीन को अपने मसाइल का हल निकालने के बजाय हम सब इस सियासी सूरत हाल में, इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, इस हाइपर पार्टिजान एनवायरनमेंट में, जहाँ अवाम तकसीम है तो पार्लियामान तकसीम है, जो जुडिशरी तकसीम है, उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका अगर नुकसान हो रहा है तो आम आदमी का नुकसान हो रहा है। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश रहा है और रहेगा कि हम अपने इत्तेहादियों को कायल करें कि हम नेगोशिएशंस का सिलसिला, डायलॉग का सिलसिला शुरू करें और कोशिश करें कि कंसेंसस बनाएं, एक हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आए, एक मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन होने का जो सिलसिला है उस पर एक कंसेंसस कायम किया जाए, ताकि हम सब ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये हमारा आजकल का जो सियासी सूरत हाल है इसके मुताबिक हमारा बहुत शुक्रिया सर। चलो सर, जैसे आपने कहा कि ये फैसला ही कंट्रोवर्शियल है और इसके बारे में कौमी असम्बली में, पार्लियामान में बाकायदा एक रेजोल्यूशन बनाई और आपको पाबंद बनाया गया है कि आप इस पर अमल दरामद ना करें। हाउ इज इट पॉसिबल कि जब आपने कहा कि हम अपने कंट्री में बंदूक के जोर पे तो फैसला नहीं करवा सकते, तो आप इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है उसको ओबे नहीं करेंगे? जहाँ तक ऑर्डर की बात है, हम तो जो चार अक्सरियती जजेस का ऑर्डर है उस पे अमल दरामद करने पे हम कर रहे हैं। फुरकान साहब, ऐसे माहौल में जो आपने जिक्र किया है, आपने इंडिया जाने का फैसला किया है एससीओ समिट के लिए। भारत भी जबकि जारहाना किस्म की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान करता है, क्या तवक्को लेके जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं वहाँ से? तो जहाँ तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपका सवाल है, एससीओ का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का गैदरिंग हो रहा है, उसमें ज़रूर पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हुए मैं जाऊँगा। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू द एससीओ। आपको याद होगा कि हमने बड़े भरपूर तरीके से जो पिछले एससीओ के कॉन्फ्रेंसेस थे उसमें भी शरीक रहे हैं, और हम एससीओ के जो रूल्स हैं, जो चार्टर है, उसका कमिटमेंट का इज़हार करते हुए बिल्कुल हमें उसका जो अगला इवेंट हो रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का गैदरिंग हो रहा है, उसमें मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी करूँगा। इस सिलसिले में भी इसलिए कि हम पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए वहाँ जाएंगे, तो मैं सारी जमातें से, सारे सियासी जमातों से ज़रूर रब्ता करूँगा और जाने से पहले उनका इनपुट ज़रूर लूँगा। जनरल साहब, ये फरमाएं कि आइन में सिर्फ एक आर्टिकल तो है नहीं कि नवेम्बर में इंतखाबात कराए जाएँ। आइन में और भी आर्टिकल्स हैं जिनकी खिलाफ वर्जियाँ अदालत की तरफ से हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत की आइन इजाज़त नहीं दे रहा, अपना जो जजेस का कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं कर रहे। वो जो वायलेशन हो रही है उस पर फोकस क्यों नहीं सियासी जमातें कर रही हैं कि सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, और भी आर्टिकल हैं, उनका
کا بھی تو احترام کریں. ایک تو ہمیں ہر آرٹیکل کا احترام کرنا چاہیے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال میں کافی سیاسی جماعتوں نے جتنا فوکس اس ایشو کو آج ملا ہے، شاید ماضی میں اتنا زیادہ اتنا سخت طریقے سے ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا. ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت ایک سوچ شاید ہوگا ہمارا آنریبل جج صاحبان میں کہ وہ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں، مگر ان کا اپنا ٹرائل بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کا، پاکستان کے عوام کے سامنے اور تاریخ میں. اور تاریخ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں. جو جن ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، مگر تاریخ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوگا، مگر اگر آپ لانگ ویو آف ہسٹری دیکھ لیں جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے. اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمارا تاریخ میں اتنا تقسیم نہیں رہا. اور کچھ میں امید رکھتا ہوں، میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا سوچے گا اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں ایک جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے اپنا، جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا، تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کو وہ جگہ، وہ اہمیت دلوائے گا. ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے وہ یاد رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چیئرمین صاحب ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا کوئی فارن منسٹر انڈیا جا رہا ہے. ایک ہارڈ لائن دی تھی گزشتہ حکومت نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. کیا پالیسی شفٹ ہوئی ہے دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ایس سی او جو ہے وہ ریجنل فورم ہے، اس کے اوپر کیا بائیلیٹرل ایشو بھی آپ ڈسکس کریں گے؟ ویری گڈ کویسچن. تو آئی تھنک کہ جہاں تک ایس سی او کا سوال ہے، ہر حکومت، پچھلا حکومت اور یہ حکومت، وی آر بوتھ جسٹ از کمیٹڈ ٹو دی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن کی اہمیت انشاءاللہ تعالی سب ممبرز نے اس کی اہمیت سمجھا ہے، اور جس ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالی یہ آرگنائزیشن جائے گا اس کا اثرات ہمارا ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اچھا رہے گا. جہاں آپ نے بائی لیٹرل کا سوال پوچھا ہے، اوبویسلی ابھی جو ہم ان پٹ لے رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے، اور فارن آفس ہمیں ایک تفصیلی ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور ہم آپ کو سامنے رکھیں گے. لیکن جہاں تک بائی لیٹرل کا سوال ہے، جو ایس سی او کا رولز ہے اس میں وہ کافی واضح ہیں کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بائی لیٹرل اعتراضات ہوں گے وہ آپ ایس سی او کے فارمیٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس رہا جب ہم ازبیکستان میں ایس سی او کے فنکشنز پہ جا رہے تھے، وہاں بھی ہمارا بہت سے ممالک تھے، مگر جو ہمارا درمیان ایک دوسرے کے بائی لیٹرل ایشوز تھے، ہم نے اس فورم میں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھاتے ہیں. یہ اس ایس سی او کا ریگولیشنز کا یا ایس سی او کا رولز کا ایک وہ اس کا حصہ ہے. مودی سے کوئی ملاقات ہے؟ نقوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس نے آج کہا ہے کہ مذاکرات کرے آپس میں جماعتیں، ہمیں بتائیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات سے انکار کر دیا عمران خان سے. اس صورت میں سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کروانے پر پابند ہے، اور جو حکومت ہے وہ اس پہ آپ کی جماعت کے علاوہ تفاوضات ہیں، مذاکرات سے ہٹ رہے ہیں. تو کوئی
اس میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچتا؟ پاکستان کی جمہوریت ایک ینگ جمہوریت ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج کل ہمارا جمہوریت. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا جمہوریت کو بچائیں, اپنا وفاق کو بچائیں اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. خطرے ضرور موجود ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سارے اتحادیوں کو ایک پیج پہ لے کر آئیں مذاکرات کے حوالے سے. کافی پروگریس ہوا ہے اس ایشو پہ, اور عید کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ سربراہی اجلاس ہوگا جو اس ایشو کو فائنلائز کرے گا. جو آپ نے عدالت کا ذکر ہے, آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ دی کورٹ has recognized the importance of political consensus before conducting any sort of elections. However, as I stated earlier, میرے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں کنسنسس قائم کرنا, کہ اس لیے کہ عدالت is a legal forum. The Senate of Pakistan is a parliamentary forum, it's a political forum. تو اگر مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے, وہ بھی ویسے اپنے اتحادیوں کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, مگر اس پہ کنسنسس بنانا زیادہ آسان ہے, تقریباً ناممکن ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منائیں کہ سپریم کورٹ کی پنچایت میں آپ اپنا بات چیت کریں, خاص طور پہ جب یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک بندوق کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو دو ایشوز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, آپس میں سوچیں گے کہ ان دو ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں جس سے ہمارے اتحادیوں بھی تیار ہو اور ہم وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکیں. دو سوال ہیں, ایک تو پاک میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, ایک عدالت سے ریلیٹڈ ہے. زرداری صاحب نے وقت مانگا تھا, پوچھا, عدالت نے وقت تو دے دیا, سے بات ملتوی ہو گئی, لیکن عدالت ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 14 مئی کا جو الیکشن کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی بل پر عمران خان کے ساتھ باقی جماعتوں کو بٹھانے کی؟ دیکھو میں ایک سوال کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آئی تھنک آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ ضرور میرے کچھ اتحادیوں کا سخت اعتراض اس پہ ہے کہ ہم نے if this order is in the field according to them, پارلیمان کے مطابق یہ 4 تاریخ کا فیصلہ وہ لیکن اپنی جگہ, لیکن اگر according to them this other order is in the field, then میرے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ میں باقی سیاسی جماعتوں کو قائل کروں کہ آپ بات کریں. No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ٹرائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے اور نہ ہی ٹرائی لیٹرل وزٹ ہے, یہ ہمارا SCO کے کانٹیکس میں ہم جا رہے ہیں. تو اس کو آپ پاک بھارت کے تنازع کی طرح یا پاک بھارت کی لینس سے نہ دیکھیں, آپ SCO سے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو لینس ہے اس کے لینس سے آپ یہ ٹرپ کو دیکھیں. میں اس آج کا جو کورٹ میں ہوا ہے, آج یہ 2 چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ May 14 کا بندوق اینڈ یہ پنچایت والا سلسلہ, اس سے پہلے میں تو کافی پر امید تھا کہ عید کے بعد جو ہمارا بیٹھک ہونا تھا قیادتوں کا سربراہ اجلاس, کہ اس کا ایک پازیٹیو نتیجہ
निकलता। और अभी भी मेरा कोशिश तो यही होगा, जहाँ तक आप कह रहे हो कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं या कोई और भी अगर नहीं मान रहे हैं, हमारा कोशिश होगा कि हम उनको कायल करें, और ये भी कोशिश होगा कि इनको जो कंसर्न्स हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, ताकि हम वो माहौल बना सके कि वो बातचीत में का जो सिलसिला है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आई कांट हियर सर। Oh, I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. जहाँ तक लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम चाह रहे हैं कि हर इदारा के जो है रिस्पेक्ट किया जाए, लिहाज किया जाए। पार्लियामान का अपना एक इदारा है, हम उसका इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है। सारी सियासी जमातों के अपने अपने हैसियत हैं, एंड हमने इसको किसी का कोई हल नहीं निकलेगा अगर हम सब अना का और ज़िद पे और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। So we need to be careful, and I will request my parliamentary colleagues also कि हम भी कोशिश करें कि दूसरे इदारे के जो इज़्ज़त है उसका ख्याल रखा जाए, और ऑब्वियसली पार्लियामान का इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब, मोहसिन और मुफ्त 24 न्यूज़ से ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि IMF से जो मुज़ाकरात हुए उसमें आपका बड़ा रोल रहा। इट्स मीन कि आप काफ़ी महाज पे पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और मामला को हल भी कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है जब अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसको भी देखना और बाहर के महाजों पे भी लड़ना। पर्सनली आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, और क्या मामला अगर ठीक हो जाए तो आप हमारी कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं बाहर जाके, तो कितना कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है? आपका think आपका बड़ा अच्छा एक सवाल है, और जहाँ तक मुल्क का नुमाइंदगी करना है, जब मैं जाता हूँ मैं बहुत कोशिश होता हूँ, कुछ मुझसे सियासी सवालात किए जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पार्टिजान जो जवाबात हैं वो ना दूँ। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मैं बाहर जाके मुल्क का नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ एक जमात का या अपना नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पूरा मुल्क का नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब इस किस्म के हालात हैं, जब इस किस्म के पोलराइजेशन है, जब इस किस्म की तक़सीम मुख्तलिफ़ इदारे में है, तो नुमाइंदगी करते हुए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब आपका निज़ाम, आपका मुल्क एक आम सिलसिला से चल रहा हो और असल मसाइल के मुकाबला कर रहे हो, चाहे वो जो मुआशी मसाइल हो या जो ये सैलाब के मुतासरीन का मसले हो, तो फिर आपका एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से दुनिया इंटरैक्ट करते हैं। और जब इस किस्म के तमाशे चल रहे होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर होते हैं। आपकी ट्वीट देखी थी सुडान सिचुएशन पर, और उस हवाले से स्पेसिफिकली आपकी मिनिस्ट्री वहाँ पर मौजूद जो कि पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए या उनको प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये कुछ दिनों से चल रहा है, और शुरू दिन से हमारा जो एम्बेसी ऑन द ग्राउंड है वो अपने कोशिशें में जारी हैं। आज कल जो हमारा तजवीज़ हैं पाकिस्तानी शहरियों को, वो वी आर रिक्वेस्टिंग दैम नॉट टू अननेसेसरीली मूव from their locations, and of course we are assisting, and we have been assisting, and we will continue to assist in whatever way we can locally and as far as the transportation is concerned. Thank you everybody. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम 1 यूनिट के खिलाफ हैं, एक सूबे में पहले इलेक्शन से दीगर सूबों पर असर पड़ेगा। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करते चले और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से एक ही दिन कराने का केस है और समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात हुई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए किस किस की मुलाकात हुई और समाअत का अहवाल क्या है, क्या कुछ वहाँ पर हुआ?
دیکھیے 4 بجے جو بینچ کے رکن تھے جسٹس منیب اختر، ان کی فلائٹ تھی اور وہ اپنی فلائٹ لے کر روٹین کے مطابق یہاں سے